अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में ख़र्च करने और सदका करने के बारे में जानेंगे कि अगर कोई इंसान अल्लाह के रास्ते में सदका करता है या फिर वो अल्लाह के रास्ते में ज़रूरतमंदों को या ज़रूरत वाली जगहों पे ख़र्च करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कौन कौन सी नेमतें अता फरमाता है। इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, आक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात। हज़रात मोहतरम, ज़कात और सदका या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए बहुत ही अहम ज़रिया है। अगर कोई इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में ख़र्च करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके उस ख़र्च से उसके माल में कमी नहीं होने देता बल्कि उसके माल में और बढ़ोतरी कर देता है और उसका माल और बढ़ जाता है। घटता नहीं है अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने से बल्कि और बढ़ जाता है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा में कुरान मुक़द्दस जब शुरू होता है तो शुरुआत में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, यानी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। ये कुरान की शुरुआत है। बस 2 आयत 3 आयत आप आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून कि मुत्तक़ियों की एक पहचान ये भी है, अल्लाह से डरने वालों की एक पहचान ये भी है कि वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। चंद अल्लाह से डरने वालों की चंद मिसाल और चंद पहचान इसमें बताई गई। उनमें से एक पहचान ये कि वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सदक़े का हुक्म दिया है, यानी यहाँ पर जो अल्लाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून बताया गया, यहाँ पर मुराद सदका है, यानी ज़कात तो फ़र्ज़ है, वो तो देना ही पड़ेगा। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तक़वा हासिल करना है, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महबूब बंदा बनना है, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुक़र्रब बंदा बनना है, अगर अल्लाह व रसूल से मोहब्बत करने के दावेदार हो तो वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून पर अमल करना भी पड़ेगा। हज़रात मोहतरम, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून का मतलब कि हमने जो उनको रिस्क दिया है उसमें से वो हमारे रास्ते में खर्च करते हैं। लेकिन लोगों के जहन में यह है कि खर्च करने से माल कम हो जाता है। हज़रात मोहतरम, हर बाशऊर इंसान ये चाहता है कि उसे नफ़ा और आराम मिलता रहे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ज़्यादा नफ़ा और दायमी राहत के लिए थोड़ी बहुत मशक्क़त बर्दाश्त करने से भी वो गुरेज नहीं करता। आज हॉस्पिटल्स की लाइनें लगी हुई हैं। दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं तो देखेंगे कि कोई खुशी खुशी अपना पैर कटवा रहा है तो कोई पेट चाक करवा रहा है, सिर्फ इस उम्मीद पर कि अगर वो थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लेगा तो हमेशा के लिए उसे राहत मैसर आ जाएगी। मरीज़ अगर कड़वी और कसीली दवा हल्क से नीचे उतारता है तो सिर्फ इस उम्मीद पर कि किसी तरह उसका मर्ज काफूर हो जाए और अपनी बीमारी से दायमी राहत पा ले। मालदारों पर नज़र डालिए तो उनका ये हाल है कि अगर आज वो एक नई स्कीम में पैसा लगा रहे हैं तो कल एक दूसरी स्कीम में अपना माल और दौलत ज़ाय कर रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद पर कि दौलत में कुछ इजाफा हो जाए। गर्ज के हर वो शख्स जो तकालीफ का सामना कर रहा है, कड़वी कसीली दवाओं का इस्तेमाल कर रहा है और अपना माल खर्च कर रहा है तो सिर्फ इसलिए कि उसे आराम हासिल हो जाए और 1 रुपया के बदले ढेरों रुपए उसको मिल जाएं। लेकिन क्या ये यकीन से कहा जा सकता है कि उसे हमेशा के लिए राहत मिल जाएगी?
یا پھر اسے 2 گنا منافع حاصل ہو جائے گا؟ نہیں اور ہرگز نہیں، مگر قرآن و حدیث میں اس بات کی گارنٹی ہے کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں ایک دانہ بھی خرچ کرے گا، ایک دانہ بھی لگائے گا، تو اللہ اسے ایک دانے کے بدلے میں 700 گنا عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن و حدیث میں اللہ نے فرمایا۔ یہ دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، دنیا مٹ سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کا فرمان، اللہ رب العزت کے محبوب کا فرمان کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم، اب یہاں پر 700 گنا اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت بندے کے اخلاص کے مطابق جتنا چاہتا ہے اس میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا، ان کی کہاوت جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے اگائے 7 بالی، ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ حضرات محترم، مزید حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دینار وہ ہے جسے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اور 1 دینار وہ ہے جسے تم غلام پر خرچ کرتے ہو، اور 1 دینار وہ ہے جس کو تم مسکین پر صدقہ کرتے ہو، اور 1 دینار وہ ہے جسے تم اپنے اہل پر خرچ کرتے ہو۔ ان میں سب سے زیادہ اجر اس دینار پر ملے گا جس کو تم اپنے اہل پر خرچ کرتے ہو۔ حضرات محترم، مذکورہ آیات میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ اگر کوئی انسان اللہ کے راستے میں 1 دانہ، 1 روپے، 1 دینار بھی خرچ کرے گا تو اللہ کتنا بڑھا چڑھا کے اس کا اجر دے گا۔ ذرا آپ سماعت کریں یہاں پر آپ۔ اسی طرح بندہ دنیا میں لاکھ خرچ کرے، پوری دنیا کو کھلائے، ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا کو پلائے اور سیراب کرے، مگر اس کا یہ عمل اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہ ہو تو یہ سب بیکار ہے۔ اس کا یہ خرچ کرنا خصوصاً اپنے اہل و عیال پر ہو تو یہ زیادہ بہتر اور ثواب کا باعث ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث شریف میں ہے، حضرت ابن ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب اپنے اہل و عیال پر ثواب کی امید سے خرچ کرتا ہے تو یہ بھی اس کا صدقہ ہے، یعنی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے اور یہ نیت کرے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا تو اس صورت میں اور بھی ثواب ہوگا۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب آپ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، رب کعبہ کی قسم وہ لوگ خسارے والے ہیں۔ میں آ کر بیٹھ گیا، پھر بے چینی سے کھڑا ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ لوگ بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، ان کے ماں سوا جو ادھر ادھر آگے پیچھے دائیں بائیں خرچ کرتے ہیں، اور ایسے سرمایہ دار بہت کم ہیں۔ اور جو شخص اونٹ یا گائے یا بکریاں رکھتا ہو اور ان کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، قیامت کے دن وہ جانور پچھلے تمام دنوں سے زیادہ فربا اور چربیلے ہو کر آئیں گے اور اپنے سینگوں سے اس کو ماریں گے اور کھروں سے روند ڈالیں گے۔ جب آخری جانور روند کر گزر جائے گا تو پھر پہلا روندنے کے لیے پھر آ جائے گا، اور لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک یوں ہی اس کو عذاب ملتا رہے گا۔ حضرات محترم، اس حدیث پاک میں ان مالداروں پر سخت ملامت کی گئی ہے جن پر زکوٰۃ تو فرض ہے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اور ہیلا بہانہ سے کام لیتے ہیں۔ اسی طرح دور حاضر میں وہ مالدار سوچے جن کے پاس موٹر کار اور بسیں بھی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن میں 2 خصلتیں کبھی بھی اکٹھا نہیں ہوتی، ایک تو بخل اور دوسری بری خصلت۔ اس حدیث پاک میں اللہ رب العزت، اس حدیث میں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کو بخیل کہا گیا، اس لیے ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس قدر میسر آئے اللہ کے راستے میں خرچ کرے تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو رضا اور خوشنودی حاصل ہو۔ حضرات محترم، آج دور ایسا ہے کہ اگر انسان خرچ کرنے کے لیے پہلی بات تو سوچتا ہی نہیں ہے، اور اگر خرچ کبھی کرتا بھی ہے تو جہاں پر سب سے زیادہ ضرورت ہو وہاں خرچ نہیں کرتا، بے جا جہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے
جہاں پر اور بھی بہت سارے ذرائع سے تعاون آ رہا ہے اور لوگ وہاں پر پھر بھی وہاں پر وہ انسان صدقہ کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، تو یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ سب سے پہلی چیز جو حکم دیا گیا ضرورت مندوں کو دیا گیا، جہاں ضرورت ہے، جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر خرچ کرے، اور خرچ کرنے کی جگہ ایک دو نہیں ہے، بہت ساری جگہ ہے۔ احادیث میں بھی، قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کی جگہ بہت ساری بیان کی، لیکن ان جگہوں میں سے سب سے بیسٹ اور سب سے اچھی جگہ، ایسی جگہ جس میں خرچ کرنے کے بعد قیامت تک یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا اور بے شمار آپ قبر میں چلے جائیں گے پھر بھی قبر میں بھی آپ کو وہ ثواب ملتا رہے گا، اور وہ جگہ ہے مدرسہ۔ ایک دینی مدرسہ میں آپ خرچ کریں۔ مدرسہ آخر ہے کیا؟ مسجد میں بھی آپ خرچ کریں صدقہ، یعنی آپ اگر چاہیں تو اپنے پاک اور صاف ستھرے پیسے کو مسجد میں بھی خرچ کریں، لیکن یہی پیسہ اگر آپ مدرسے میں خرچ کریں گے تو اس کا ثواب کیسے زیادہ ہوگا، ذرا آپ سمجھیں۔ مسجد میں بھی ثواب ہے، مدرسے میں بھی ثواب ہے، غریب کو دینے میں بھی ثواب ہے، ضرورت مندوں کو بھی دینے میں ثواب ہے، لیکن مدرسے میں دینے کا سب سے زیادہ ثواب اس لیے ہے کیونکہ مدرسے میں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مسجد میں لوگ آتے ہیں، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن مدرسوں میں لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ وہ بچہ جو تعلیم حاصل کیا، ان میں آپ کا پیسہ لگا، وہاں کی تعمیر میں لگا، وہاں کی ترقی میں لگا، اور پھر وہ وہاں پر آ کے جتنے بچے پڑھیں گے اور جتنے بچے پڑھ کر اس پر عمل کریں گے اور عمل کر کے اپنے گھر والوں کو، اپنے آس پڑوس کو، جتنے لوگوں کو جا کر ان کی تعلیم دیں گے، تو ان تمام تعلیم دینے کا، ان تعلیم جن لوگوں نے حاصل کی ان کے اس پر عمل کرنے کا ثواب اس انسان کو ملے گا جس نے کسی مدرسے میں 10 روپے بھی خرچ کیا ہے، جس نے کسی مدرسے میں دیا ہے، جو بھی دیا ہے، جو حیثیت ہے آپ کی، 10,000 کی حیثیت ہے، 5,000 کی حیثیت ہے، اسی طرح 20,000 لاکھ کی حیثیت ہے، جتنی آپ کی حیثیت ہے اتنا آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ یقین مانیں یہ ایک ایسا ثواب جاریہ بنے گا کہ قیامت تک اس کا ثواب آپ کی قبر میں آپ کو ملتا رہے گا۔ قبر میں سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن ثواب جاریہ ایسا ہے، صدقہ جاریہ ایسا ہے جو قیامت تک آپ کو ثواب آپ کی قبر میں پہنچاتا رہے گا۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہمارے مدرسے میں بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں، جس کی لنک اور ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور جو بھی خرچ کرنا چاہیں آپ ہمارے مدرسے میں بھی، ہماری جامع مسجد میں بھی اگر آپ چاہیں تو آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔